وہ روحان سا ہو گیا۔ اس بار مجھ میں برا ماننے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں تمہارے سرگناہ دلاور خان کی بات کر رہا ہوں، وہی جس کے اشارے پر تم نے میرے آدمی دلبر کو پھنسوایا ہے۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ دلاور خان سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ باخدا میں اسٹیٹ ایجنسی والوں کے سوا کسی دلاور خان کو نہیں جانتا۔ میں نے جلدی کہنا شروع کیا، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ میں نے اپنے محلے کے لوگوں سے ایک جھوٹ بولا تھا جس کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں۔ ارے جناب، مجھے کسی گروہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اس جاپانی نما پاکستان کی تو بڑی قدر ہے میرے دل میں۔ میں تو تھانے میں اسے دیکھتے ہی بے چین ہو گیا تھا، دل بڑھ آیا تھا میرا۔ وہ تو بہت شریف آدمی ہے۔ تم پھر ادھر ادھر کی ہانکنے لگے۔ وہ بنا گیا، تم یوں نہیں مانو گے، کچھ دن قید میں رہو گے تو خود بخود دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ مجھ پر رحم کریں جناب، ہونے والے بچوں کی قسم، میں نے سچ بولا ہے۔ لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور اپنے آدمیوں کو پکارنے لگا۔ فوراً ہی دو پستول برادر کمرے میں آ گئے۔ اسے سب سے اوپر والے کمرے میں لے جا کر بند کر دو، اس نے میری طرف اشارہ کر کے حکم دیا۔ چلو، انہوں نے ریوالور لہراتے ہوئے بیک آواز کہا۔ مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے ان کے کہنے پر عمل نہ کیا تو یقیناً میری مرمت ہوگی، اور اب میں مزید مرمت کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے اوپری منزل پر لے آئے۔ ہر قدم پر میں آس لگاتا تھا کہ شاید غائب ہو جاؤں، لیکن دگا دے گئی تھی۔ مجھے جس کمرے میں بند کیا گیا تھا اس میں صرف ایک ہی دروازہ تھا، روشن دان تھا تو صحیح، لیکن بہت بلندی پر تھا۔ اس میں بھی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں کئی بلب روشن تھے، لیکن بیڈ کے سوا فرنیچر نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ نہ جانے میں کن لوگوں کی قید میں آ پھنسا تھا، نہ جانے وہ دلاور خان کون تھا جسے میرا سرگناہ قرار دیا جا رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کس بات کا اعتراف کرانا چاہتے ہیں، ورنہ میں فوراً اعتراف کر لیتا۔ میں دیر تک ٹہلتا رہا، لیکن کوئی ترکیب نہ سوجی۔ اس کے برعکس میرے پاؤں میں اینٹھن شروع ہو گئی۔ میں تھک کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ وہ بدماش شاید مجھے بند کر کے بھول ہی گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ میرے ہاتھ دکھ گئے تو میں بیڈ کی طرف پلٹ آیا۔ اسی لمحے مکان میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہنگامے کی ابتدا گولیاں چلنے سے ہوئی تھی، پھر لوگوں کے شور مچانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک نیچے سے کسی نے چیخ کر کہا، دلاور خان نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں سن ہو گیا۔ یہ تو میرے اس مفروضہ سرگناہ کا نام تھا۔ گویا وہ کوئی ایسا ہی جیدار بدماش تھا جو بڑے شہر میں کسی کے گھر پر دعویٰ بول سکتا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرا سایہ ندارد ہے، یعنی میں غائب ہو چکا تھا۔ مجھے پھر دوا پر بہت غصہ آیا۔ شاید یہ طے ہو چکا تھا کہ دوا میری خواہش کے برعکس ہی اپنا اثر دکھایا کرے گی۔ پہلے تو قیدی کو کمرے سے نکالو، مجھے اپنے اغوا کنندہ کی آواز سنائی دی۔ میں خوشی سے بے حال ہو گیا، مجھے آزادی ملنے والی تھی۔ میں دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، میں کسی جھونکے کی طرح باہر نکل گیا۔ مجھے نکالنے کے لیے وہی دونوں آئے تھے جو مجھے اس کمرے میں پہنچا کر گئے۔ انہوں نے کمرہ خالی دیکھ کر شور مچا دیا۔ وہ بھاگ گیا ہے، وہ بھاگ گیا ہے۔ وہ چیختے ہوئے نیچے کی طرف بھاگ اٹھے۔ میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب مجھے وہاں سے نکلنے سے کون روک سکتا تھا؟ میں تو انہیں ڈرا کر بے حال کر دیتا، لیکن باہر آتے ہی مجھے بونچھ کر رہ جانا پڑا۔ مکان چاروں طرف سے شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ اس مکان میں بہت سارے لوگ موجود تھے۔ افراتفری کا عالم تھا۔ ہر شخص بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ میں نیچے جانے والے زینوں کی طرف لپکا، لیکن وہ بھی آگ کی زد میں آ چکے تھے۔ راستہ بند تھا۔ میں چھت پر چڑھ گیا۔ وہاں بھی کڑاہم مچا ہوا تھا۔ میں لوگوں کی نگاہوں سے تو اوجھل تھا، لیکن اس صورتحال میں اوجھل ہونا بے حد خطرناک تھا۔ آنکھ حاضر اور غائب میں تمیز نہیں کرتی۔ وہ سامنے آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ چھت پر بہت سارے لوگ تھے۔ ان میں سے ہر ایک گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ مجھے اپنی جان کے لالے بڑے ہوئے تھے۔ میں بھی بے ساختہ چلانے لگا، لیکن کسی ہوش آنا تھا
کہ کسی واحدے غائب کی سنتا یا محسوس کرتا۔ وہ سب اپنی جان بچانے کے چکر میں تھے جس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکان تیزی سے بڑھتی ہوئی آگ میں پوری طرح گر چکا تھا۔ اچانک فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے سائرن کی دل خوش کن آواز سنائی دی، لیکن افراتفری اور زیادہ ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اچانک ہی موت کے منہ سے نکل آیا ہوں۔ میں نے مندیر سے جھانک کر دیکھا، پائپ کھولے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ نیچے ایک بڑا جال تان دیا گیا تھا۔ نیچے بھی ایک خاصی بھیڑ تھی، لیکن اکثریت تماشائیوں کی تھی۔ میں مندیر سے جھانک ہی رہا تھا کہ ایک بدحواس شخص کا دھکا لگا۔ یار دھکے کیوں دے رہے ہو؟ میں جلا گیا۔ دیکھ کر چلو نا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مزید بدحواس نظر آنے لگا۔ تب مجھے یاد آیا کہ وہ بیچارہ تو مجھے دیکھنے سے ہی قاصر تھا۔ فائر بریگیڈ والوں نے ہدایت کی کہ چھت پر موجود لوگ باری باری جال پر کود جائیں، لیکن یہ سنتے ہی وہاں موجود ہر شخص تیزی سے اس طرف لپکا جہاں جال تانا گیا تھا۔ میں بھی اسی بھیڑ میں شامل تھا۔ کسی شخص کو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ وہ ایک ایسے جسم سے ٹکرا رہے ہیں جو غیر مرئی ہے۔ کسی کے پاس سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ پہلا آدمی جال پر گرا اور کئی بار اچھلا، پھر فائر بریگیڈ والوں نے اسے سہارا دے کر نیچے اتار لیا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی نے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے میں خوف زدہ تھا، لیکن انہیں بحفاظت نیچے پہنچتا دیکھ کر میرے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ میں بھی مندیر کی طرف لپکا، لیکن قسمت مجھ سے مذاق کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دفتر کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گر پڑا۔ بڑے زور کی چوٹ لگی تھی۔ اٹھنے کے متعلق سوچا ہی تھا کہ ایک موٹا سا آدمی مجھ پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے مندیر پر چڑھ کر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد میرا اٹھنا ممکن نہ رہا۔ ہر شخص مجھے رونتا ہوا جال پر چھلانگ لگا رہا تھا۔ چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا، لیکن میں تو غائب تھا۔ لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ ان کے پیروں کے نیچے قلین نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا آدمی ہے۔ کوئی میری چیخو پکار پر دھیان ہی نہیں دے رہا تھا۔ بالا کر چھت پر سناٹا چھا گیا۔ اٹھنے سے پہلے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے سوا چھت پر موجود ہر شخص نیچے کود چکا ہے۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ لگتا تھا ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے میرے جسم میں موجود ہڈیوں کی تعداد اصل کے مقابلے میں 4 گنا ہو گئی ہے۔ بامشکل تمام میں کڑھاتا ہوا اٹھا اور مندیر تک پہنچا، لیکن نیچے دیکھ کر مجھے چکر آ گیا۔ فائر بریگیڈ والوں نے جال سمیٹ لیا تھا۔ ان کے خیال میں اب چھت پر کوئی زیرو نہیں تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مارے خوف کے میری آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلنے لگی۔ ادھر آگ کے شعلے بہت زیادہ قریب آ پہنچے تھے۔ چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر شخص بہرا ہو گیا ہو۔ تھک ہار کر میں نے چیخنا موقف کر دیا۔ میں بچاؤ کی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا کہ ایک اور استداد آن پڑی۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بس یہ احساس ہوا کہ فضا میں نہ صرف معلق ہوں بلکہ کسی بگولے کی طرح چکرا بھی رہا ہوں۔ نہ جانے کس چیز نے مجھے اٹھا لیا تھا۔ مجھے تو وہ بھی اپنی ہی طرح کسی غیر مرئی اور ٹھوس سی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس چیز نے مجھے آزاد کیا تو ایک اور بڑی مصیبت سامنے آ گئی۔ میں پوری قوت سے چھت کی مندیر پر دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا اور کسی مردہ چھپکلی کی طرح گر پڑا۔ میرے اوسان جواب دے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ذہن قابو میں آیا تو سوچوں کے گھوڑے دوڑ پڑے۔ تب مجھ پر منکشف ہوا کہ اس مرتبہ بھی مجھ پر یہ ستم فائر بریگیڈ والوں نے ڈھایا تھا۔ اب وہ عمارت کی آگ بجھانے کے لیے پانی پھینک رہے تھے۔ میں پانی کی ایک موٹی دھار کی زد میں آ گیا تھا جس نے مجھے اچھال پھینکا۔ وہ تو خدا نے خیر کی۔ اگر پانی کی دھار مندیر سے بلند ہوتی تو میں اس عمارت سے نیچے جا گرتا اور یقیناً میری ہڈیاں اور بوٹیاں شیر و شکر ہو گئی ہوتی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور زینے کی طرف لپکا، لیکن آگ نے پوری طرح زینے کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ اس مایوسی کے عالم میں مجھے ایک خوشگوار خیال سوچا، میں تو غائب ہوں۔ آگ مجھے بھلا کیسے جلا سکتی ہے؟ میرا وجود تحلیل ہو چکا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس خیال سے میرا حوصلہ بڑھ گیا، لیکن ماضی میں دعا کی نامقبولیت کے بہت ہی تلخ تجربات ہو چکے تھے۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، لہذا میں نے پہلے انگلی پر تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جیسے ہی انگلی
آگ کی طرف بڑھائی۔ غضب ہو گیا، میری ایک آستین بٹن نہ ہونے کی وجہ سے کسی کتے کے کانوں کی طرح لٹک رہی تھی۔ انگلی جلی سوجی، آستین نے بھی آگ پکڑ لی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے کی آگ تو بجھائی، لیکن اس دوران میں میری کلائی جھلس چکی تھی۔ موت اب مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ موت آگ کی صورت میں بہت ہی بھیانک ہوتی ہے۔ خدا ہر شخص کو ایسی موت سے محفوظ رکھے۔ شعلے اب سینوں پر چڑھتے چڑھتے اوپر آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ پھر میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ یوں لگتا تھا جیسے جسم کے ساتھ ساتھ میری آواز بھی غائب ہو گئی ہو۔ دفتر میری نظر چھت پر موجود پتھروں پر جم گئی۔ میں یہ پتھر پھینک کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ میں مندر کی طرف بڑھا اور ایک پتھر اٹھا لیا۔ میں نے وہ پتھر مجمع کی طرف اچھالا۔ فائر بریگیڈ والوں نے چھت کی مندر سے سیڑھی لگا رکھی تھی اور ایک آدمی چڑھ کر چھت کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہوس پائپ تھا۔ پتھر سنسناتا ہوا میرے ہاتھ سے نکلا اور فائر بریگیڈ کے جوان کی کھوپڑی پر بیٹھا۔ اس نے ایک دردناک چیخ ماری اور سیڑھی کو ساتھ لیتا ہوا الٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر لمبا لمبا لیٹا نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلد بازی سے کام لے کر اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ آگ تیزی سے بڑھتی آ رہی تھی۔ میری موت یقینی تھی، لیکن ابھی میرے پاس انتخاب کا ایک موقع باقی تھا۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ چل کر مروں یا نیچے کود کر جان دے دو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ نیچے کود کر ہڈیوں اور گوشت سے بڑے ہوئے تھیلے کی شکل میں پایا جانا کوئلہ بن جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی سوچ کر میں مندر کی طرف بڑھا اور اسی وقت اچانک مجھے امید کی ایک کرن سجائی دے گئی۔ نیچے ریت سے بھرا ہوا ایک ٹرک کھڑا تھا۔ وہ ریت شاید آگ بجھانے کے لیے لائی گئی تھی۔ اگر میں ٹھیک اندازے سے چھلانگ لگاتا تو میرے بچنے کے امکانات روشن تھے۔ ریت پر گرنے کی صورت میں صرف معمولی سا ایک جھٹکا لگتا، اس کے علاوہ کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں اللہ کا نام لے کر مندر پر کھڑا ہو گیا۔ جی چاہتا تھا کہ آنکھیں بند کر لوں، لیکن اس طرح مجھے ٹرک کا پتہ بھی نہ چلتا اور اندازے کی غلطی مہلک ثابت ہوتی۔ چنانچہ میں نے آنکھیں کھلی رکھی۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں رکی جا رہی تھیں۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے چھلانگ لگا دی۔ فضا میں لڑکھنیاں کھانے کا وہ تجربہ بے حد خوفناک تھا۔ اپنی دانست میں ایک محفوظ مقام پر پہنچنے والا تھا، لیکن عین موقع پر قسمت پھر دھوکہ دے گئی۔ اچانک ہی ٹرک سٹارٹ ہوا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن نہیں، میرے پیروں تلے تو زمین تھی ہی نہیں۔ بہرحال اب موت سامنے تھی اور آنکھیں کھلی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں ایک دھماکے سے زمین کے ساتھ ٹکرایا، لیکن شاید وہ دھماکہ میں ہی سن سکا تھا، کیونکہ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ اپنی دردناک چیخ سن کر خود میرا دل پھٹنے لگا۔ یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ کون کون سی ہڈی ٹوٹی ہوگی۔ مجھے تو بس اتنا ہی اندازہ تھا کہ جسم کی تمام ہڈیوں کا باہمی تبادلہ اس طرح ہوا تھا جیسے سرکاری دفتروں میں کلرکوں کا ہوتا ہے۔ کچھ دیر میں بے سود پڑا رہا۔ زور سے سانس لیتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے اور کیا کیا ٹوٹ جائے۔ ارد گرد ویسی ہی گہما گہمی تھی، کسی کو میرے وجود کا بلکہ چیخوں کا بھی احساس تک نہ تھا۔ کافی دیر بعد میری سمجھ میں آیا کہ اس بار میں پوری طرح غائب ہو چکا ہوں، یعنی اپنا جسم ہی نہیں، آواز بھی کھو بیٹھا ہوں۔ اس کمبخت دعا کے مزاج کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ میں نے گھسیٹ کر ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی تو جوڑ جوڑ چیخنے لگا۔ لاچار میں وہیں جم کر رہ گیا۔ اسی لمحے ایک اور آفت نازل ہوئی۔ موٹی تگڑی، کوئی 200 پاؤنڈ وزنی آفت۔ یہ کوئی فائر مین تھا اور اطمینان سے ٹہلتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس نے میرے جسم پر ایک پاؤں رکھا اور پھر دوسرا بھی رکھ دیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہاتھی مجھ پر کھڑا ہو گیا ہو۔ شاید ہر بونگ کی وجہ سے اسے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کسی ٹیلے پر نہیں بلکہ جیتے جاگتے انسان پر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے چیخ چیخ کر اسے برا بھلا کہا، لیکن اسے بھی کچھ سنائی نہ دیا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ غائب ہونے کے بعد میری آواز سنائی دیتی تھی، لیکن اس دفعہ نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ میں خاموش ہو گیا اور کروٹ بدل کر اسے گرانے کی کوشش کی تو مجھ سے ہل بھی نہ سکا۔ البتہ میری ہڈیاں اس کوشش کی وجہ سے کڑکڑا کر رہ گئی۔ چند ہی لمحوں میں میری سانسیں رکنے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر خدا نے مجھ پر رحم کیا۔ فائر آفیسر نے اس دجالی
جلاد نما فائر مین کو پکارا اور وہ اپنی توند گھماتا ہوا اس کی طرف چلا گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں بیچ سڑک سے اپنے شکستہ وجود کو ہٹاؤں، ورنہ لوگ مجھے روند ڈالتے، بلکہ ممکن تھا کہ کوئی گاڑی مجھے کچل ہی دیتی۔ میں آہستہ آہستہ گھسیٹنے لگا، ہر قدم پر میری چیخیں نکلتی تھی۔ اب میں اطمینان سے چیخ رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری چیخیں کسی کو بھی سنائی نہیں دیں گی۔ ارادہ تھا کہ میں فٹ پاتھ پر پہنچ کر لیٹ جاؤں گا، کچھ دیر بعد حالت بہتر ہو جائے گی تو جیسے تیسے اٹھ کر گھر چلا جاؤں گا۔ ستم ظریفی تو دیکھیے کہ اب میں ظاہر ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اس میں میری نجات تھی۔ میں عجیب گورکھ دندے میں پھنس گیا تھا، غائب ہونا چاہتا تو حاضر رہتا، حاضر ہونا چاہتا تو غائب ہو جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ لفظ دعا میں مونس ہونے کی وجہ سے عورت پن بلکہ بیوی پن بہت شدید ہے، وہ ہمیشہ میری خواہش کے برعکس اثر دکھاتی ہے۔ فٹ پاتھ پر پہنچ کر میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ اس وقت میں انسان کی بجائے انسان کا ملبہ بن کر رہ گیا تھا۔ ارد گرد ان لوگوں کا ہجوم تھا جو تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ آگ اب آہستہ آہستہ بجھنے لگی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے اپنے اغوا کنندہ گان میں سے کوئی ایک بھی دکھائی نہ دیا۔ مجھے آنکھیں موندے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بہت قریب سے ایک عورت کی آواز سنائی دی، ہاں بیٹے، بس یہی کر لو۔ میں نے بوکھلا کر آنکھیں کھول دی۔ میرے چہرے کے عین اوپر ایک 4 سالہ نامعقول بچہ، وہ کبھی حرکت کرنے کی تیاری کر رہا تھا جو صرف بیت الخلاء میں ہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ کم از کم میرا چہرہ اس عزت افزائی کا سزاوار ہرگز نہیں تھا۔ ابے کیا کرتا ہے؟ میں نے ڈانٹ کر کہا۔ بچے پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی تیاری میں لگا رہا۔ مجھے یاد آیا کہ میری تو آواز ہی غائب ہو چکی ہے۔ ادھر پانی بس سر سے گزرنے ہی والا تھا کہ میں نے ہڑبڑا کر کروٹ بدلی۔ میں چیخا، میری ہڈیاں چیخیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں بروقت ابشار کی پہنچ سے دور ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے اپنا ہاتھ نظر آیا تو میں چونک پڑا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید اس طرح میرے نمودار ہونے پر وہاں بگدڑ مچ جاتی، لیکن وہاں پہلے سے ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ میری طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی، لیکن جیسے ہی میں نے کڑھانا اور چیخنا شروع کیا لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ اڑے اڑے، یہ بیچارہ تو زخمی معلوم ہوتا ہے، نامعقول بچے کی ماں نے تبصرہ کیا۔ بہت سے لوگ میرے قریب آ گئے، وہ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ ان کا رویہ بہرحال ہمدردانہ تھا۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دے، میں نے فریاد کی، آپ لوگوں کا احسان ہوگا۔ لوگوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھی۔ کسی نے ایک ٹیکسی روکی، پھر بہت سے لوگوں نے سہارا دے کر مجھے ٹیکسی میں بٹھا دیا۔ میں نے ٹیکسی والے کو اپنا پتہ بتا دیا اور ٹیکسی چل پڑی۔ ٹیکسی والے نے بڑی مہربانی کی کہ مجھے میرے گھر کے دروازے پر اتارا، لیکن کرایہ وصول کرنے کے معاملے میں بڑا اصول پرست ثابت ہوا۔ اس نے ساری انسانی ہمدردی بلائے طاق رکھ دی۔ میں نے رحم کی اپیل کی تو بولا، صاحب، گھوڑا گھاس سے دوستی نہیں کر سکتا۔ مجھے گھوڑے پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ گھاس کی ہڈیاں نہیں ہوتی۔ لیکن برا مارنے کا بھی موقع نہیں تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ خدا کا شکر ہے کہ پیسے موجود تھے، ورنہ مجھے یقین تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور میری کئی ہڈیاں لے کر ہی رخصت ہوتا۔ گھر آ کر میں نے ایک ایک ہڈی ٹٹولی اور ان کی عافیت کا جائزہ لیا تو مجھے یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ میری ہڈیاں اور پسلیاں سب کی سب پوری تھیں، البتہ جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ مجھے تو یہ کوئی معجزہ ہی معلوم ہوتا تھا کہ اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی۔ ممکن تھا کہ غائب ہونے کی وجہ سے میرا وزن کم ہو جاتا ہو۔ بہرحال میں اسے ثابت کرنے کے لیے مزید تجربات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی اس دعا کا کمال تھا کہ وہ کچھ ثابت کرنے ہی نہیں دیتی تھی، اور میں جان لیوا تجربات کرنے والا سائنسدان نہیں تھا۔ میں نے نیم گرم پانی سے سارے جسم کی ٹکور کی اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اگلی صبح جسم کا درد بڑی حد تک کم ہو گیا تھا۔ مزید افاقہ ہوتے ہی پھر دوا سازی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ بات طے تھی کہ مکمل نسخہ مجھے نہیں مل سکے گا، جبکہ میں ہر حال میں اس کی خرابیاں دور کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ دعا کسی سچے عاشق کی طرح ثابت قدم اور مستقل مزاج ہو جائے۔ سارا دن دعا پر کام کرنے کے بعد شام تک میں اس کی طرف سے بڑی حد تک مطمئن ہو گیا۔ میرے خیال میں اس کی خرابیاں دور ہو چکی تھیں۔ مجھے اب ان لوگوں کو کھوج لگانا تھا جو مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ مجھے نہ صرف ان سے بدلہ لینا تھا بلکہ ان کی اصلیت بھی معلوم کرنا تھی۔
میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تفتیش کا آغاز اس آتش زدہ کوٹھی سے کروں گا جہاں مجھے اغوا کر کے لے جایا گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے دوا کی ایک خوراک استعمال کی۔ اس بار فوری رد عمل ہوا۔ یہ کافی حوصلہ افزا بات تھی۔ میں مطمئن انداز میں گھر سے نکل آیا۔ محلے میں بڑی رونق تھی لیکن کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں مرکزی سڑک کی طرف چل دیا۔ مجھے کسی رکشہ یا ٹیکسی کا انتظار تھا۔ دیر تک میں رکشہ اور ٹیکسی والوں کا انتظار کرتا رہا لیکن کسی نے بھی درکھوڑے اتنا نہ جانا۔ اچانک مجھے خیال آیا میں تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوں۔ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں غائب ہوں۔ شاید وہ کبھی کبھی میری یادداشت کو بھی غائب کر دیتی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنی دور میں پیدل نہیں جا سکتا تھا۔ بس میں سفر کرنا خطرناک تھا اور رکشہ ٹیکسی مجھے اس صورت میں مل نہیں سکتی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں دعا کو ساتھ لے کر گھر سے نکلتا، اپنی منزل پر پہنچ کر اسے استعمال کرتا، لیکن اس صورت میں واپسی مسئلہ بن جاتی۔ بہرحال اب تو میں گھر سے نکل ہی آیا تھا، اس لیے فٹ پاتھ پر چلتا ہوا ایک چوراہے پر پہنچ گیا۔ اس وقت سرخ بتی کی وجہ سے ٹریفک رکا ہوا تھا۔ ایک خالی رکشہ دیکھا تو میں تیزی سے لپکا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشے کو جھٹکا لگا تو ڈرائیور نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، پھر مطمئن ہو کر سگنل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بتی سبز ہوئی تو رکشہ چل پڑا۔ سواری کا مسئلہ حل تو ہو گیا تھا لیکن ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ رکشہ اس طرف جاتا جس طرف مجھے جانا تھا۔ اب یہی ایک صورت تھی کہ میں سواریاں بدلتا رہوں، اس میں یقیناً دیر لگتی، لیکن کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ اچانک دو موٹی موٹی عورتوں نے رکشہ روکا اور اس جگہ چلنے کے لیے کہا جہاں مجھے جانا تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ پہلی عورت رکشہ میں بیٹھنے کے لیے میری طرف کھسکی۔ اس کی دانست میں رکشہ خالی تھا۔ مجھ سے ٹکراتی وہ چیخ مار کر دوسری طرف لپکی، اس میں تو پہلے سے کوئی بیٹھا ہے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ رکشے والے نے چونک کر اسے گھورا۔ اوہ مائی، تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ گڑگڑایا۔ دوسری عورت نے بھی اپنی ساتھی کو گھورا۔ واقعی کیا ہے؟ تمہیں رکشہ تو خالی ہے، تم خود بیٹھ کر دیکھ لو، پہلی عورت نے بنا کر کہا۔ میں اس صورتحال سے بوکھلا گیا۔ دوسری عورت رکشے میں بیٹھنے لگی تو میں دوسری طرف سے اتر گیا۔ ظاہر ہے دوسری عورت کو رکشہ خالی لگا۔ اس نے پہلی عورت کو برا بھلا کہتے ہوئے رکشے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ پہلی عورت کے بیٹھتے ہی رکشہ چل پڑا۔ میں سڑک پر کھڑا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد میں پھر چوراہے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران میں اس مسئلے کا حل بھی سوچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چوراہے سے میں پھر ایک خالی رکشے میں بیٹھ گیا۔ اس بار میں نے یہ احتیاط کی کہ سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے سیٹ کے اوپر بیٹھا تھا اور پاؤں رکشے کے نیچے ٹکا لیے تھے۔ کافی دیر رکشہ یوں ہی چلتا رہا، پھر ایک سواری مل گئی۔ وہ ایک دبلا پتلا مرد تھا جو ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے باوجود میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ شخص شادومان کالونی اتر گیا۔ وہاں سے میری منزل صرف 1 میل دور تھی۔ رکشہ والے کو اس طرف جاتے دیکھ کر مجھے لالچ آ گیا۔ میں رکشے ہی میں بیٹھا رہا، پھر میری منزل گزر گئی۔ رکشہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جی میں اس رکشے کو روکنے کے لیے کہوں لیکن اس ڈر سے میں بھی خاموش رہا کہ وہ بوکھلا کر رکشہ کسی چیز سے نہ ٹکرا دے۔ میں تن بتکدیر ہو کر بیٹھا رہا۔ رکشہ چلتا رہا۔ کافی آگے جا کر پھر ایک شخص نے اشارے سے رکشے کو رکوایا تو مجھے اترنے کا موقع ملا، لیکن اس وقت تک میں اپنی منزل سے 2 میل آگے آ چکا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی اور مجھے 2 میل پیدل چلنا تھا۔ میں زیر لب نہ جانے کس کو برا بھلا کہتا ہوا پیدل چل پڑا۔ مطلوبہ عمارت تک پہنچتے پہنچتے میری حالت تباہ ہو گئی۔ میں پسینے سے شرابور تھا۔ عمارت کے سامنے ایک درخت تھا۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے اس کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے عمارت کا جائزہ لیا۔ نچلی منزل آگ سے بری طرح متاثر تھی، البتہ اوپری منزل قدرے بہتر حالت میں تھی۔ عمارت پر ایسا سناٹا طاری تھا جیسے وہاں کسی جی روح کا نام نشان تک نہ ہو۔ کچھ دیر میں بلا جھجک کوٹھی میں گھس گیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں سے مجھے ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ نچلی منزل کے کمروں کی حالت تو بات ہی، ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ نچلی منزل کی تلاشی کے دوران میں نے سوچا کہ معلوم نہیں یہ عمارت کس کی ملکیت ہے۔ اصولاً مجھے سب سے پہلے یہی معلوم کرنا چاہیے۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا لیکن وہاں تلاشی کے سلسلے میں کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ میں اوپر جانے والے زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ ریلنگ کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا، سیڑھیاں بھی سیاہ ہو چکی تھیں۔ میں ان پر پاؤں رکھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ پہلی منزل بالکل خالی تھی۔ اب تک اس کوٹھی میں مجھے ایک بھی انسان دکھائی نہیں دیا تھا۔ معاً میں نے پہلی بار آواز سنی۔ آواز بہت ہی مدھم تھی اور اوپر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں دوسری منزل پر جا پہنچا۔ اس دفعہ اس آواز نے واضح نشاندہی کی تھی۔
میں اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے آواز آتی محسوس ہوئی۔ اندر کوئی دھیرے دھیرے کرا رہا تھا۔ میں نے دروازے کے لٹو پر ہاتھ رکھا، دروازہ غیر مقفل تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ یہ کمرہ آگ سے محفوظ رہا تھا، لیکن اس میں فرنیچر نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، دیوار کے پاس ایک شخص بندھا پڑا تھا، وہی کرا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، اسے اس طرح باندھ کر وہاں کیوں ڈالا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ افراتفری میں اسے قید کرنے والے اسے بھول گئے تھے۔ اس کی حالت خاصی خراب تھی۔ تم کون ہو بھائی؟ میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ میری آواز سن کر اس نے پہلو بدلا، لیکن کمرہ خالی دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اس بار میری آواز غائب نہیں ہوئی ہے۔ اب الجھن یہ تھی کہ اسے وہاں سے کس طرح نکالا جائے۔ اگر میں بندشیں کھول کر اسے آزاد کرتا تو خود بخود رسیاں کھلنے کا منظر دیکھ کر اس کی حرکتیں کبھی بند ہو سکتی تھی۔ یوں بھی وہ کچھ اچھی حالت میں نہیں تھا۔ میں اسے اٹھا کر باہر نکلتا تو وہ بیچارہ خود کو خلا میں متحرک پا کر خوف سے مر جاتا۔ ویسے بھی میں ہرکولس تو تھا نہیں، جبکہ وہ کستہ حال شخص خاصا بھاری بھرکم تھا۔ اتنی وزنی مصیبت سے مجھے پہلے کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ میں نے سوچا مجھے کسی مریض شخص کو اس بیچارے کی مدد پر مجبور کرنا چاہیے۔ کمرے سے نکل کر میں عمارت سے باہر آ گیا۔ سامنے والے درخت کے قریب مجھے ایک ہٹا کٹا آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ اس کی نگاہیں عمارت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا حجم دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری آواز سن کر بے ہوش نہیں ہوگا۔ اس کی طرف بڑھا اور نہایت اطمینان سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اس نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر خوف سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں نے دوسری تھپکی دی تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے بھاگنا چاہا، لیکن میں نے اڑنگا مار کر اسے وہیں گرا دیا۔ وہ مزید بوکھلا گیا۔ گھبراؤ نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ میری آواز نہیں ہے۔ آواز بہت بھاری تھی۔ میں خود بھی خوفزدہ ہو گیا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں نے اپنے ہونٹوں کو انگلیوں سے ٹٹولتے ہوئے کہا۔ آواز تو اجنبی تھی، لیکن ہونٹ میرے ہی متحرک تھے۔ دوا نے اس بار شاید کچھ اور ہی رنگ دکھایا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، میں نے اس سے کہا۔ وہ اٹھا اور اس نے فوراً ہی بھاگنے کی کوشش بھی کر ڈالی، لیکن میں نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ مارے خوف کے اس کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن آدمی جیت دار تھا، بے ہوش نہیں ہوا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو گردن توڑ دوں گا، میں نے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ اس کی گردن اس کے جسم کی مناسبت سے موٹی تھی۔ اگر میں حاضر ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں یہ چٹنی بن گئی ہوتی۔ میں نہیں بھاگوں گا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زور زور سے آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ احمق، آیت کرسی پڑھنے سے میں بھاگ نہیں جاؤں گا، میں نے اسے ڈانٹا۔ اب چپ ہو جاؤ ورنہ گلا گھونٹ دوں گا۔ وہ بوکھلا کر چپ ہو گیا، لیکن اس کے ہونٹ اب بھی لرز رہے تھے۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آنے لگا۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، میں نے کہا اور اس کی گردن چھوڑ دی۔ یاد رکھو، اگر تم نے بھاگنے یا بے ہوش ہونے کی کوشش کی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ نہیں، میں بالکل نہیں بھاگوں گا، اس نے جلدی سے وعدہ کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ جلدی بتاؤ۔ میرا نام سلطان احمد ہے جی۔ تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہوں؟ آپ تو جن ہے جی، وہ جلدی بولنے لگا۔ بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ آپ جنوں کے شہنشاہ ہیں۔ کیا شان ہے آپ کی جناب، آپ تو جو چیز چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو بنا دیں، آپ چاہے تو بگاڑ دیں۔ آپ کی طاقت بے مثال ہے۔ آپ یقیناً حسین بھی ہوں گے، جمیل بھی ہوں گے، شکیل بھی ہوں گے، قتیل بھی ہوں گے، بانکے اور بس خاموش رہو، میں نے اسے جھڑک دیا۔ وہ مشینی انداز میں بولے جا رہا تھا۔ وہ سامنے والی عمارت دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں ایک آدمی بندھا پڑا ہے، جاؤ جا کر اسے رہائی دلاؤ۔ وہ حیران نظر آنے لگا اور اس کے منہ سے بے معنی آوازیں نکلنے لگی۔ اب کہ کیا کوئی منتر پڑھنے لگے ہو؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، میں تو صرف حیران ہو رہا ہوں عالی جناب کی بصیرت پر۔ سبحان اللہ، کیا نظر پائی ہے؟ حیران ہونا چھوڑ دو، میرے حکم کی تعمیل کرو، میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ کپ کپاتا ہوا عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ میں وہی کھڑا اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو کوٹھی والا قیدی اس کے ساتھ تھا۔ وہ بے حد کمزور معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سر سلطان نامی شخص کے شانے پر ٹکا رکھا تھا۔ سلطان کے چہرے پر بیک وقت حیرت اور خوشی کے تاثرات تھے۔ وہ قیدی کو لیے ہوئے اس درخت کے پاس آ گیا۔
جن صاحب، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پکارا۔ میں اسے لے آیا ہوں جی۔ اب آپ میری بھی ایک التجا ہے۔ کیسی التجا؟ میں نے پوچھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اسے یہاں بٹھا کر جا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں ابھی واپس آؤں گا۔ اب مجھے آپ سے ڈر نہیں لگ رہا بلکہ عقیدت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ جیسوں کی قربت تو مقدر والوں کو ملتی ہے۔ جن صاحب، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ اس سے پہلے ہی بھاگ لیا۔ میں قیدی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی حالت تباہ تھی، اس پر گشت آئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہو۔ اس کے چہرے سے نقاہت ظاہر ہو رہی تھی۔ ابھی اس کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ سلطان واپس آ گیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ بھاگتا ہوا گیا تھا اور بھاگتا ہوا ہی واپس آیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور دوسرے میں اگربتی کا پیکٹ اور ماچس دبی ہوئی تھی۔ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کی فاتحہ کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ کیوں؟ میں بنا گیا۔ کیوں فاتحہ پڑھو گے؟ میری اماں بھی پیپل والے جن کی فاتحہ دلواتے تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی جن مہربان ہو جائے تو فوراً اس کے نام کی فاتحہ دلوا دینی چاہیے۔ ویسے عالی مرتب، آپ کا نام کیا ہے؟ تمتراؤ کیل، میں نے بنا کے کہا۔ ماشاءاللہ، کیا زبردست نام ہے۔ ایسا نام صرف شہنشاہوں کے ہی ہو سکتے ہیں۔ بکواس مت کرو، میں تمہیں یہ سب کچھ کرنے نہیں دوں گا، میں نے ڈر کر کہا۔ بس شاہ تمترام نہیں نکلتا، اس نے بڑی بے بسی سے کہا۔ خیر جن بادشاہ، میرا دل نہ توڑو، یہ میرا فرض ہے، میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ غصے کی شدت سے میری زبان بند ہو کر رہ گئی۔ وہ نامعقول میری فاتحہ خوانی پر تلا ہوا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ کچھ دیر پہلے کیسا سہما ہوا تھا اور اب بے تکلف ہوا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں اس نے اگربتیاں سگا لی تھی۔ مجھے بے ساختہ چھینک آ گئی۔ اگربتی سے الرجی ہے شاید آپ کو، وہ بے حد خلوص سے بولا۔ میں کہتا ہوں بند کرو یہ بکواس، میں نے ڈر کر کہا۔ وہ اطمینان سے فاتحہ خوانی میں مصروف ہو گیا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے خود ہی مٹھائی بھی کھانا شروع کر دی۔ کو دینا کو کار ہوگا، وہ کھاتے ہوئے بولا۔ گاپ کٹھائی کہاں خاص گے۔ اسے مٹھائی کھاتے دیکھ کر میرے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ میں مٹھائی کھانے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ حیرت سے ڈبے میں سے غائب ہوتی مٹھائی کو دیکھنے لگا۔ ذرا سی دیر میں نے ساری مٹھائی صاف کر دی۔ تب تو آپ بیت الخلاء بھی جاتے ہوں گے؟ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ گاں میں نے مٹھائی کھاتے ہوئے کہا۔ گو ذاتا گو۔ پھر اچانک مجھے اس کے سوال میں گستاخی کا احساس ہوا۔ کیا بکواس ہے۔ میں نے مٹھائی کھاتے ہوئے اسے ڈانٹا اور اس کے منہ پر ایک ہاتھ جڑ دیا۔ جزاک اللہ، اس نے نہایت احترام سے کہا۔ اب تو میرا بیڑا ہی پار ہے۔ پھر وہ بڑی محبت سے قیدی کے پاس جا بیٹھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کا گمشدہ بیٹا تھا جو اب اچانک اسے مل گیا تھا۔ تم اسے آزاد کر کے اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا بتاؤں جن بادشاہ، اس نے بے حد مؤدب ہو کر کہا۔ آپ پر تو سب کچھ روشن ہے۔ کیا میں سورج کو چراغ دکھا سکتا ہوں؟ ہاں دکھا سکتے ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں دکھاؤ ورنہ میں تمہارا چراغ گل کر دوں گا۔ جی میں بہت دنوں سے اس کے پیچھے تھا۔ دراصل یہ اسمگلروں کے گروہ کا ایک آدمی ہے۔ لیکن جی آپ کیا جانے اسمگلر کیا چیز ہوتے ہیں؟ آپ کو تو اسمگلنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی۔ پوری بات بتاؤ۔ میں جلا گیا۔ بات یہ ہے جن بادشاہ کہ میں ایک پولیس افسر ہوں، اس نے کہا۔ یہ سامنے والی عمارت اسمگلروں کی ملکیت ہے۔ یہ آدمی کافی دنوں سے غائب تھا۔ ہمیں شبہ تھا کہ اسے اس عمارت میں قید کیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جن بادشاہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ ہر جمعرات کو آپ کی فاتحہ دلوایا کروں گا۔ قوالی سے تو یقیناً دلچسپی ہوگی آپ کو۔ اچھا بند کرو یہ بکواس اور میری بات سنو۔ تم اپنے کام سے فارغ ہو کر ابو العمران کے پاس جاؤ گے۔ یہ ابو العمران کون ہے جن بادشاہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اسے اپنا پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ اس آدمی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، اس کے کہے پر عمل کرنا۔ اگر مجھے خوش رکھنا ہے تو اس کی یہی ایک صورت ہے۔ آپ فکر نہ کریں جن بادشاہ، میں تو اس پر اپنی جان بھی نچھاور کر دوں گا۔ کیسا گبرو جوان ہوگا وہ، جو بھی ہے آپ کا منظور نظر ہے۔ ارے وہ نہ جانے کیا کیا بکتا رہا، لیکن میں وہاں سے چل دیا تھا۔ ہنسی کے ساتھ ساتھ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اچھا خاصا انسان تھا اور بیٹھے بٹھائے جن بن گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بات میرے حق میں اچھی ہے یا بری۔ واپسی میں اور بھی دشواری پیش آئی۔ میں کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا واپسی میں پیدل ہی چلتا رہا۔ گرتا پڑتا گھر پہنچا تو اس قدر تھک چکا تھا کہ جسم بے جان معلوم ہو رہا تھا۔
میں نے دعا کا طور استعمال کیا اور آپے میں آ گیا۔ رات کے کھانے کے لیے میں نے ہوٹل کا رخ کیا۔ عام طور پر تو میں گھر ہی پر ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں، لیکن کبھی مصروفیت یا بوریت کی وجہ سے نہ پکاؤں تو ہوٹل کا رخ کرتا ہوں۔ ہوٹل کا مالک رحیم مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے، کبھی کبھی میں اس کے ہاتھ بھی پاٹ دیتا ہوں، اس وجہ سے وہ میرا اور بھی احترام کرتا ہے۔ لیکن اس رات ہوٹل کے نوکروں بلکہ خود رحیم کا رویہ بھی بدلا سا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، پھر ان کے انداز سے برہمی جھلکنے لگی۔ محلے کے کچھ لوگ بھی وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے، ان کے تاثرات بھی خاصے عجیب تھے۔ میں نے جیسے ہی ہوٹل میں قدم رکھا، وہاں کی فضا کشیدہ ہو گئی، لوگوں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگی، سب کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ میں لوگوں کے اس رویے کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ بہرحال میں ان کی پرواہ کیے بغیر ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل مین کو بلانے کے لیے میز کو گلاس سے بجانے لگا۔ ٹیبل مین نے میری طرف دیکھا تو برا سا منہ بنا کر دوسری میز کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بے حد تشویشناک تھا۔ پھر لوگوں کے اس رویے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرا جی چاہا کہ ہوٹل پر لعنت بیچ کر اٹھ جاؤں اور بیڑی سے ڈبل روٹی مکھن لے کر کام چلاؤں، لیکن تجسس آڑے آ گیا۔ اچانک محلے کا بدنام نوجوان فضلو بھی ایک لفنگا تھا اور کوئی شریف آدمی اسے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہم دونوں میں بس سورج ناسائی ہی تھی۔ اس کا اس طرح بلا جھجک قریب آ بیٹھنا یقیناً کسی مصیبت کا پیش خیمہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی اس بات کی گواہی دے رہی تھی۔ میں نے کرسی سے اٹھنا چاہا تو اس نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پہلے اس لڑکی کی رسید تو دے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کہاں رکھا ہے اسے؟ لڑکی؟ کیا بکواس ہے، کیسی لڑکی؟ میں سناٹے میں رہ گیا۔ مشکور صاحب کی بیٹی بانو، اور کون جس کے ہاں تم فون کرنے کے بہانے جایا کرتے تھے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مجھے تو تمہاری دلیری پر حیرت ہو رہی ہے۔ ہم بہت شریف سمجھتے تھے، لیکن تم تو استادوں کے بھی کان کاٹ گئے۔ کیا ہاتھ کی صفائی ہے، کیا ہمت ہے! واہ استاد واہ! نظر تو اپنی بھی تھی، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ یہ تم واپس کیوں آ گئے استاد؟ میں گمسم بیٹھا اس کی ہرافات سنتا رہا۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا، معاملہ بے حد سنگین تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ مجھ سے اکھڑے سے کیوں ہیں، لیکن عجیب بات ہے، آخر وہ سب مجھے پر کیوں شبہ کر رہے تھے؟ میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، حالانکہ بے اختیار میرا دل چاہتا تھا کہ اے کاش یہ خبر درستی ہوتی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اگر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو میری عافیت اسی میں ہے کہ محلہ چھوڑ کر بھاگوں۔ کیا پتا کب محلے والوں کو جوش آ جائے اور میری درگت بن جائے۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ قابل دست اندازی پولیس بھی تھا۔ یہ سوچ کر میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فضلو نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ مجھے جاتے دیکھ کر ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھ پر آوازیں کسیں۔ مجھے اتنی ذلت کا سامنا پہلے کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرا شمار محلے کے نیک اور شریف لوگوں میں ہوتا تھا۔ نہ جانے کس کی بلا میرے گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے تو کئی دنوں سے بانو کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جو مجھے حقیقت بتا سکے۔ کچھ دور چلا تھا کہ عبدالدود مل گئے۔ محلے بھر میں وہ جو جوڑو کا غلام کہلاتے تھے، انہوں نے پہلے تو مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا، پھر باقاعدہ شرمانا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے ودود صاحب؟ میں نے پوچھا۔ آپ مجھ سے شرما کیوں رہے ہیں؟ آپ سے نہیں، میں تو خود سے شرما رہا ہوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے، بولا ایسی کون سی بات ہو گئی ہے؟ بات یہ ہے میاں کہ ایک مرتبہ مجھے بھی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں اسے اغوا نہیں کر سکا۔ اللہ، آپ نے تو کمال کر دیا۔ ہر شخص حیران ہے آپ کے اس کارنامے پر۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے برا مانتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے احمق سمجھتے ہیں؟ کسی لڑکی کو اغوا کر کے میں یہاں نظر آؤں گا؟ یقین کیجیے میرے فرشتوں کو بھی اس واردات کا علم نہیں۔ اگر میں ایسا کرتا تو یہاں لوٹ کر کیوں آتا؟ ہاں یہ تو بات ہے، انہوں نے شدت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تاہم لوگوں کو یہ کیوں کر فرض کر لیا ہے کہ یہ حرکت میری ہے؟ میں نے پوچھا۔ بانو نے الوداعی خط میں آپ ہی کا نام لکھا ہے۔ انہوں نے دھماکہ کیا۔ اس نے آپ کی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ فلم سٹار رنگیلے کی ہم شکل ہیں اور وہ آپ کو پسند کرتی ہیں اور آپ کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ میں فرتے غضب سے حیران ہو کر رہ گیا۔ اس بدبخت لڑکی نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے اپنے سر کے گھنے بالوں کو چھوتے ہوئے سوچا، میں نے اس سے کس قدر چاہا تھا، شاید دنیا میں محبت کا صلہ یہی ملتا ہے۔ وہ واقعی رنگیلے کے کسی ہم شکل کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ میں نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا، بھلا بتائیے تو کیا میری شکل رنگیلے سے ملتی ہے؟ ودود صاحب نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے رنگیلے کو تصور میں بسا کر اس سے میرا موازنہ کر رہے ہوں، پھر بولے،
بالوں کا فرق ہے، البتہ آپ نتنے پھڑکاتے ہوئے ایسے ہی لگتے ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ غصے میں میرے نتنے پھڑک رہے تھے۔ میں نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب دیکھیے۔ انہوں نے پھر مجھے گھور کر دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں میاں، کاش میں بھی رنگیلا ہوتا، انہوں نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ پھر جمشید صاحب ملے، ان سے بھی کچھ اسی قسم کی گفتگو ہوئی۔ میں یہ بہتان برداشت نہیں کر سکتا، میں نے کہا، ابھی جا کر مشکور صاحب سے ملوں گا۔ ایسا غضب نہ کرنا، وہ جلدی سے بولے، وہ لوگ بہت غصے میں ہیں، نہ جانے کیا کر گزرے۔ پھر میں کیا کروں، خاموشی سے یہ بدنامی برداشت کر لوں؟ میری مانو تو کسی اور کو لے بھاگو، مفت کی بدنامی سے کیا فائدہ؟ میں پاؤں پٹکتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا تھا، لیکن میں بہت محتاط تھا۔ مجھے صورتحال کا احساس تھا، محلے والے مجھ پر حملہ کر سکتے تھے، پولیس کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے یقیناً رپورٹ درج کروا دی ہوگی۔ گھر کے قریب ہی مجھے وردی کی جھلک دکھائی دی۔ مجھے فوراً غائب کر دینے والی دعا کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن چہرہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ سلطان احمد تھا، وہی پولیس افسر جس کی مدد سے میں نے آج ہی ایک قیدی شخص کو آتش زدہ کوٹھی سے نکلوایا تھا۔ وہ یقیناً شہنشاہ جنات تمطراقیل کی ہدایت کے مطابق مجھ سے ملنے آ گیا تھا۔ اسے پہچان کر میری پریشانی ختم ہو گئی۔ میں اطمینان سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ فرمائیے جناب، کس سے ملنا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ آپ ابل عمران ہیں؟ اس نے پوچھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ پولیس افسر تھا، تمطراقیل جن کا مرید صحیح۔ بہرحال اس کی اپنی بھی کوئی حیثیت تھی۔ میں نے گردن اکڑاتے ہوئے پورے اطمینان سے کہا، جی ہاں، میں ابو عمران ہوں، فرمائیے کیا کام ہے؟ میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ جی، میں سچ پٹا کر رہ گیا، یہ بات خلاف توقع تھی۔ جی جناب، ویسے تو آپ میرے بزرگ، میرا مطلب ہے جن بادشاہ کی وجہ سے لائق صد احترام ہے، اس نے بڑے انکسار سے کہا۔ پھر اچانک اس کے تیور بدل گئے، لیکن آپ نے ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے، میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ گرایا۔ میں نے کسی لڑکی کو اغوا نہیں کیا، یہ سراسر جھوٹ ہے، چاہے تو تمطراقیل سے پوچھ لیں۔ ہائے، تم جن بادشاہ کا نام لیتے ہو؟ وہ دہل گیا۔ میری ان سے بے تکلفی ہے، میں نے اکڑ کر کہا۔ اچھا بکواس مت کرو، اس نے مجھے ڈپٹ دیا۔ ابھی تھانے چل کر پھینٹی لگاؤں گا تو عشق کا بخار اتر جائے گا۔ کیسا عشق، کیسا بخار؟ میں نے فریاد کی۔ میں جن بادشاہ، کیا بات ہے جن بادشاہ کی؟ اس نے لہر کر کہا۔ میں جانتا ہوں تم ان کے چہیتے ہو، لیکن تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے میرے علاقے میں یہ جرأت کیسے کی؟ وہ ایک عجیب آدمی تھا، اس کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جن بادشاہ کے حوالے سے آپ جناب سے مخاطب کرتا اور فوراً ہی اغوا کے حوالے سے تو اترا کرنے لگتا۔ دھمکیاں اس کے علاوہ تھیں۔ ٹھیک ہے صاحب، جو مرضی آپ کی، میں نے بنا کر کہا۔ میں ذرا باتھ روم ہو آؤں۔ جاؤ، اس نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا، لیکن یاد رکھنا میں ملزموں کو پتال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ اجازت میرے لیے کافی تھی، اب اس کے فرشتے بھی مجھے نہیں پکڑ سکتے تھے۔ میں غائب ہو کر کسی اور شہر کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہاں تو مصیبتیں گلے پڑنے لگی تھیں۔ اس سے اجازت لے کر میں گھر میں داخل ہوا اور دوا کی ایک خوراک لے لی، پھر اطمینان سے باہر نکل آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب جن بادشاہ کے انداز میں مخاطب کروں گا اور ابو عمران کی بے گناہی ثابت کر دوں گا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو یہاں؟ میں نے آواز کو بارعب بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اچھل کر میری گردن پکڑ لی اور داڑھا، میں فرض کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتا، چلو میرے ساتھ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس ڈرامائی انداز سے متاثر ہو کر میں تمہیں بخش دوں گا؟ میں نے سر پھیرنے کا ارادہ کیا، لیکن فوراً ہی ملتوی کر دیا۔ بحران بھی نہیں ہوا جاتا تھا، کیونکہ وہ دعا شروع ہی سے ایسے دھوکے دیتی آئی تھی۔ ٹھیک ہے صاحب، لے چلیے مجھے، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جناب عالی، اس نے پھر پینترا بدلا، آپ جن بادشاہ کے دوست ہیں، ان سے میری سفارش کرتے رہیے گا۔ اگر مجھ پر ان کی نظر کرم رہی تو میں بہت جلد کامیاب رہوں گا۔ میں تو انہیں پوری تفصیل بتا دوں گا، میں نے خفا ہو کر کہا۔ آپ مجھے جھوٹے الزام میں گرفتار کر رہے ہیں۔ ابے، سیدھی طرح چلتا ہے کہ نہیں؟ اس نے مجھے جھٹک دیا۔ محلے کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ میری اس قدر توہین پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ محلے والوں کی طنزیہ نگاہیں میرا سینہ چھلنی کر رہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ میرے خلاف بری طرح بھڑکے ہوئے تھے۔ اس نامعقول لڑکی نے میری ساکھ ذرا سی دیر میں تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کیوں کی تھی۔ سلطان احمد نے ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ محلے والے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اس میں اکثریت محلے کے فنگوں کی تھی، جو خود بھی بالوں کے چکر میں رہا کرتے تھے۔ شاید وہ لوگ مجھ سے حسد محسوس کر رہے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے خود سے حسد محسوس ہونے لگتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں اب بھی بالوں سے محروم ہوں۔ میرے حصے میں تو صرف تہمت اور رسوائی آئی تھی۔
بانو خدا جانے کس خوش نصیب کے ساتھ گئی تھی۔ سلطان بھی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیکسی والے کو تھانے کی طرف چلنے کی ہدایت کی، پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ جناب حضرت، میں آپ کے دوست جن بادشاہ کی مدد سے ایک بہت بڑے مجرم کو گرفتار کیا ہے، اس نے بے حد اتفاق سے کہا۔ کون سا مجرم؟ میں نے اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کے پوچھا۔ ارے جناب، اس شہر میں اسمگلروں کے دو گروہ ہیں، اس نے مودمانہ لہجے میں کہا۔ ایک چائنا مین کا گروہ ہے اور دوسرا دلدار کا۔ یہ دونوں گروہ آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں چائنا مین کا ایک شخص اس سے ٹوٹ گیا تھا، اس نے ہم سے تعاون کر لیا، وہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا، پھر اچانک ہی وہ کہیں غائب ہو گیا۔ ہم اسے تلاش کرتے رہے، اچانک جن بادشاہ نے اس کی نشاندہی کر دی۔ اب کیا ارادہ ہے تم لوگوں کے؟ میں اس آدمی کو ہیڈ کوارٹر لے گیا تھا، اس نے جلدی زبان کھول دی، لوگوں کے نام بتائے اور اڈوں کی نشاندہی کر دی۔ ہم نے کامیاب چھاپے مار کر ایک گروہ کا تو کلا کما کر دیا، کل کے اخبارات دیکھ لینا۔ چلو مبارک ہو، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوے سیدھی طرح بیٹھو، اغوا کے مجرم وہ داڑا، یہ معاملہ جن بادشاہ کے معاملے سے الگ ہے، تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ یقین کرو میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، میں نے فریاد کی۔ چلو چلو اترو، اس نے اشارہ کیا۔ ٹیکسی تھانے کی حدود میں داخل ہو گئی تھی، اب اندر چل کر بات ہوگی، اس نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ لیکن تھانے کی عمارت میں داخل ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی، ٹیکسی سے اترتے ہی میں غائب ہو گیا تھا۔ سلطان ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے میں لگا ہوا تھا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو اس کی سیٹیں گم ہو گئی، پھر وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارے بھائی جان کہاں چلے گئے؟ اس نے زور سے پکارا۔ میں نے یہ چیک کیا کہ میری آواز دوبارہ بھاری ہو گئی ہے یا نہیں، پھر مطمئن ہو کر بولا، میں نے اسے غائب کر دیا ہے۔ کون؟ پہلے تو وہ سٹ پٹایا، پھر جیسے کھل اٹھا۔ او جن بادشاہ، آداب عرض ہے جناب، تم نے اسے کیوں پکڑا تھا؟ میں نے اسے ڈپٹا۔ لڑکی کے اغوا کا معاملہ ہے جن بادشاہ، میں حقیقت جانتا ہوں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ بے شک، سلطان نے بے حد سعادت مندی سے ساڑھا لایا۔ آپ کیا نہیں جانتے، یقیناً ہم سے غلطی ہوئی ہوگی۔ اچھا تو یہ بتائیے اس وقت وہ لڑکی کہاں ہے؟ آپ تو جن بادشاہ ہے، بتا دیجیے نا، میں ہر جمعرات کو آپ کی قوالی کرایا کروں گا۔ پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا، پھر میں سناٹے میں آ گیا، گویا اب گلو خلاصی کی یہی ایک صورت تھی کہ میں اس نامراد لڑکی اور اس کے بامراد چاہنے والے کو تلاش کروں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ میں واقعی جن تو تھا نہیں۔ بعض معاملات میں ہم زبان بند رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں، میں نے گرج کر کہا۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ابو عمران بے قصور ہے، اب میں جا رہا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم آئندہ اسے تنگ نہ کرنا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر میری خاموشی سے اس نے اندازہ لگایا کہ میں جا چکا ہوں، تو میں اپنے سر پر 2 ہتھوڑے مارتے ہوئے بڑبڑایا، پہلے ہی کچھ کم افسر تو نہیں تھے میری جان کو کہ ایک نادیدہ افسر کھوپڑی پر سوار ہو گیا ہے۔ میں اسے بڑبڑاتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب مجھے مشکور صاحب کے گھر جا کر اس منحوس لڑکی کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھی۔ دشواری یہ تھی کہ مجھے پھر پیدل چلنا تھا، کاش اڑنے کا کوئی نسخہ بھی ہاتھ آ گیا ہوتا۔ اب تو پیدل چل چل کے میری ہڈیاں تک کڑکڑانے لگی تھی، مجھے وہ کہانیاں اور فلمیں یاد آنے لگی جن کے ہیرو کے ہاتھ ایسا کوئی نسخہ لگ جاتا تو اس کے عیش ہو جاتے تھے۔ مجھے ان پر غصہ آنے لگا، کم وقت کیسے فرضی قسم کے لگتے تھے۔ میرا تو یہ حال تھا کہ زندگی کی بساط پر دکھوں کا کردار ادا کرتے کرتے پیدل ہو کر رہ گیا تھا۔ بہرحال جلتا کرتا جیسے تیسے میں اپنے محلے میں پہنچ گیا۔ میں نے مشکور صاحب کے گھر کا رخ کیا، وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے جو غالباً اظہار تعزیت، میرا مطلب ہے اظہار ہمدردی کی غرض سے آئے تھے۔ میں ان کے درمیان کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ سب اپنے اپنے طور پر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بانو اس وقت کہاں ہو سکتی ہے۔ انہیں حیرت بھی تھی کہ میں اتنی بڑی واردات کے بعد اس قدر دلیری سے واپس کیسے چلا آیا تھا۔ آرے صاحب مجھے تو بہت ہی ڈھیٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، بردہ فروش ہے شاید، اس نے کہا۔ کہاں کی ہانک رہے ہیں جناب، مشکور صاحب نے احتجاج کیا۔ اب تو وہ غالباً یہی ایک اچھی امید کر سکتے تھے کہ میں نے ان کی بد اختر سے نکاح کر کے جہنم میں اپنی نشست محفوظ کرا لی ہوگی۔ بردہ فروش کے ہتھے چلنے کا تصور ہی ان کے لیے جان لیوا تھا۔ جی تو چاہ کر تبصرہ کرنے والے کی مرمت شروع کر دوں، اس شخص کو تو میرا احترام کرنا چاہیے تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس نے مجھ سے 50 روپے لیے اور آج تک واپس نہیں کیے۔ ہمیشہ مجھے دیکھ کر فرشی باغ پتالی سلام کرتا، لیکن اس وقت خیر میں خون کے کئی گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں بانو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں جب کبھی یہاں فون کرنے آیا کرتا تھا تو عموماً اس کمرے سے نمودار ہوتی تھی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، اس کی تائید اس کی متعدد تصویروں نے کی جو دیوار پر آویزاں تھی۔ ہر تصویر میں اس کا انداز مختلف تھا،
ایسا لگتا تھا جیسے وہ فلموں میں کام کرنے کی شوقین رہی ہو، لیکن اس منحوس لڑکی نے ہاتھ کے ذریعے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ اسے تو بہتر تھا کہ وہ خط کے مطابق عمل کر لیتی۔ میں نے سوچا کہ پہلے وہ ہاتھ تلاش کر کے پڑھوں، کچھ پتا تو چلے آخر کیا چکر ہے۔ وہ ہاتھ کس کے پاس ہو سکتا ہے، مشکور صاحب کے پاس یا پولیس والوں کے پاس؟ میں غور کرنے لگا کہ مشکور صاحب نے اسے کہاں رکھا ہوگا۔ ایسی چیزیں عام طور پر جیب ہی میں ٹٹولنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشکور صاحب ڈرائنگ روم میں سوگوار بیٹھے تھے، ان کا چھوٹا بچہ ان کے برابر ہی بیٹھا تھا۔ میں دبے پاؤں صوفے کے پیچھے پہنچا، پھر میں نے مشکور صاحب کی اوپر والی جیب میں جھانکا۔ اس میں کچھ کاغذات اور کرنسی نوٹ رکھے نظر آئے تھے۔ میں نے دھیرے دھیرے 2 انگلیاں کرچھی کے انداز میں ان کی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اناڑی پن کے باعث میرا ہاتھ ان کے سینے سے ٹکرا گیا۔ وہ بری طرح اچھل پڑے، شاید انہیں گدگدی کا احساس ہوا تھا۔ پھر میں نے دوسری کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا میں نے ان کی جیب سے نکال تو لیا، لیکن آخری لمحوں میں مجھ سے چوک ہو گئی اور انگلیاں جیب سے باہر آتے ہوئے پھر ان کے سینے سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے اپنے بچے کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ بچہ روتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں ایک طرف ہٹ گیا تاکہ سکون سے وہ منحوس تحریر پڑھ سکوں۔ میں نے کاغذ کی تہیں کھولی تو میری بانچیں کھل اٹھی۔ واقعی وہ بانو کا ہی ہاتھ تھا۔ میں نے بے تابی سے ہاتھ پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، پیاری امی، میں اس گھر اور اس گھٹن سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہاں مجھے اپنا مستقبل طریق نظر آتا ہے، اس لیے میں ابو عمران کے ساتھ جا رہی ہوں۔ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے، آپ کی بانو۔ میں پھر الجھ کر رہ گیا۔ ہاتھ میں صاف صاف میرا نام لکھا تھا۔ میں نے ہاتھ جیب میں ٹھونسا اور پھر کچھ سوچ کر بانو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس قسم کی لڑکیاں عموماً ڈائری بھی لکھا کرتی ہیں۔ اب وہ ڈائری ہی میری آخری امید تھی۔ ایسی ڈائریوں میں عموماً اشعار بھی ہوتے ہیں، کہیں کہیں آنکھیں اور ہونٹ بھی نقش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی سہیلیوں کے پتے اور فون نمبر بھی درج ہوتے ہیں۔ مجھے ایسی ہی کسی ڈائری کی تلاش تھی۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد مجھے ایک ڈائری مل گئی۔ میں نے بستر پر نیم دراز ہو کر ڈائری کے مدرجات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ شروع کے کئی صفحات تو احمقانہ اشعار سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر مجھے ایک صفحے پر اپنے مطلب کی تحریر نظر آئی۔ اس نے جمیل نامی ایک شخص کے بارے میں لکھا تھا جو اس کا ٹیوٹر تھا۔ میں صفحے پر صفحے پلٹتا رہا اور جمیل کی تعریفوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہائے اللہ، وہ کتنا ہینڈسم ہے! اس سے تو فزکس کی بجائے بیالوجی پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ مزید آگے کے صفحات گواہی دے رہے تھے کہ ان کے روابط سنگین ہوتے چلے گئے تھے۔ اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، لیکن جو کچھ میں پڑھ چکا تھا وہی کافی تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بانو کس کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ اب مجھے جمیل کا پتہ چلانا تھا، لیکن دشواری یہ تھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے ڈائری دوبارہ بستر کے نیچے رکھ دی اور وہاں سے نکل کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ اس بار وہاں مقامی تھانے کا ASI بھی موجود تھا جو مشکور صاحب سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اس کا انداز تفتیش کچھ ایسا تھا جیسے مشکور صاحب نے خود اپنی بیٹی کو گواہ کر لیا ہو۔ مشکور صاحب بہت جوش دکھائی دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے آج کل کی لڑکیوں کو بھاگ جانا ان کے والدین کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ ASP کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہے ہو جناب؟ مشکور صاحب نے چونکتے ہوئے کہا۔ میری تو ناک کٹ گئی۔ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا بچہ چونک پڑا۔ نہیں ابا، اور مشکور صاحب کی ناک چھوتے ہوئے بولا، یہ رہی آپ کی ناک۔ مشکور صاحب نے ASI کا غصہ بھی بچے پر اتار دیا۔ پھر وہ ASI کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ اس سے ابل کیا نام ہے اس کا، اس خبیث کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہم نے تحقیق کر لی ہے، اس کے ہاتھ صاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بانو نے اپنے ہاتھ میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ لکھ دیتی کہ انتھونی کوئن کے ساتھ فرار ہو رہی ہے تو کیا میں اس امریکہ جا کر انتھونی کوئن کو پکڑ لیتا؟ ASI نے بنا کر کہا۔ اس کے استدلال نے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ سلطان نے یقیناً میری پوزیشن صاف کر دی ہے۔ آخر میں جن بادشاہ کا چہیتا بھی تو تھا، لیکن اسے جھوٹ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکور صاحب نے اصرار کیا، یہ تو وہی بتائے گی۔ میں بے خیالی میں باواز بلند بول پڑا۔ سب بڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کمرے پر سناٹا تاری تھا۔ ہر شخص خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کون بولا تھا؟ مشکور صاحب؟ پولیس والے نے بوکھلا کر کہا۔ جی میں تو خود حیران ہوں مشکور صاحب، خوفزدہ لہجے میں بولے۔ اب پولیس والے ہیں، آپ ہی پتہ چلائیں۔ اس وقت تو میں جا رہا ہوں۔ پولیس والا اٹھ کر ہوا، پھر آؤں گا۔ مجھے اپنی حماقت پر غصہ آنے لگا۔ میں نے ان کا سلسلہ کلام قطع کر کے خود کو بہت ساری معلومات سے محروم کر لیا تھا۔ پولیس افسر چلا گیا تو وہ دوسرے لوگ بھی رخصت ہو گئے۔ مشکور صاحب بھی اندر چلے گئے۔ میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ امید افزا بات یہ تھی کہ پولیس افسر میری پوزیشن صاف کر گیا تھا۔ اب میں مشکور صاحب سے مل سکتا تھا۔ اب ان کے بھڑکنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے جمیل کا پتہ بھی میں انہی سے معلوم کر سکتا ہوں۔ میں وہاں سے اپنے گھر آ گیا۔ دعائے غیاب کا طور استعمال کر کے میں گھر سے نکلا اور واپس مشکور صاحب کے گھر کی طرف چل دیا۔ اب محلے والوں
کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پولیس نے مجھے بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ محلے کے لوگوں نے مجھے گور کر دیکھا لیکن میں ان کی طرف کوئی متوجہ نہ دی۔ میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک مکان کے دروازے سے پھینکا گیا پتھر میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، گلی میں کوئی نہیں تھا لیکن دروازے کا پردہ ہل رہا تھا۔ میں جانتا تھا اس گھر میں ایک تیگ ابنوس نما لڑکی زیتون رہتی تھی۔ میں نے پتھر دیکھا تو اس پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا، شاید وہ میرے لیے کوئی پیغام تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پتھر اٹھا لیا اور پرچہ کھول کر پڑھنے لگا۔ پرچہ پڑھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے اس کے اندازے مخاطب پر آیا تھا۔ لکھا تھا، ابو جان، اگر آپ مجھے ساتھ لے چلیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں بانو سے ہرگز حسد نہیں کروں گی، آپ کی زیتون۔ یہ بے تکا ہاتھ پڑھ کر میں نے ہلتے ہوئے پردے کی طرف دیکھا، پھر دل ہی دل میں خود پر لعنت بھیجتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بانو نے میرا کباڑہ ہی کر دیا تھا۔